اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کے لیے سارا قرآن کریم، ساری حدیثیں ہیں، مگر یہ ایک آیت کریمہ جو میں نے ذکر کی ہے اس میں 10 باتیں ہیں۔ تمام بہنیں سنیں، اس آیت کریمہ میں 10 باتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ 10 باتیں جن مردوں میں ہوں گی اور یہ 10 باتیں جن عورتوں میں ہوں گی، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ یہ 10 باتیں ہوں گی تو گنو وہ 10 باتیں۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے کام کرنے والے، اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، یہ ایک چیز ہوئی، اسلام کے کام۔ اسلام کے کام بہت ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور اسلام ایک درخت ہے، اور درخت کی جیسے شاخیں بہت ساری ہوتی ہیں، ایمان کے درخت کی بھی 70 شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایک بہت بڑا درخت ہے، 70 برانچز ہیں اس کی۔ سب سے شاندار برانچ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے زیادہ شاندار برانچ ہے۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا، سب بہنیں اور بھائی سن لیں، اللہ کے ذکر بہت ہیں، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور 5-10 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ بڑھا لیں محمد الرسول اللہ۔ ہر مرتبہ محمد الرسول اللہ ملانا ضروری نہیں، 5-10 مرتبہ کے کہنے کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ ملا لیں، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جب بھی ہم خالی بیٹھے ہوں یا کام کر رہے ہوں، گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں، تو ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، زبان سے یہ ذکر جاری رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلسل ذکر کرو، 5-7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ ملاؤ۔ اور فرمایا کہ جو اسلام کے کام ہیں ان کاموں میں معمولی سا کام ہے جسے کوئی اہمیت ہی نہیں لوگ دیتے، حالانکہ وہ بھی اسلام کا کام ہے۔ وہ معمولی کام یہ ہے، وہ بھی اسلام کا کام ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی، آپ اس چیز کو راستے سے ہٹا دیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، بلیٹ کا ٹکڑا بلیٹ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کسی شخص نے راستے میں پخانہ کر دیا ہے، اب جو بھی یہاں سے گزرے گا اس کو دیکھ کر طبیعت تو گن آئے گی، نفرت ہوگی، تکلیف پہنچے گی۔ یہ سب چیزیں آپ راستے سے دور کریں۔ کیلا کا چھلکا کسی نے ڈال دیا ہے، اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ کسی نے گوبر کر رکھا ہے، پخانہ کر رکھا ہے، تو کسی چیز سے اسے صاف کر کے ہٹا کر راستے سے دور کریں، وغیرہ وغیرہ، خود ہی سمجھو بے شمار ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو اسے راستے سے دور کر دینا، یہ بھی اسلام کا کام ہے اور چھوٹے درجے کا کام ہے، اور دوسرے اسلام کے کام دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے کام بہت ہیں، 70 برانچز ہیں اسلام کے ایمان کے درخت کی۔ لہذا وہ مرد اور وہ عورتیں جو اسلام کے کام کرتے ہیں اور اسلام کے کام کرتی ہیں، تمام اسلام کے کام۔ نمبر 2، ایماندار، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان نام عقیدوں کا ہے اور اسلام نام اعمال کا ہے، اور ایمان نام عقیدوں کا ہے۔ جیسے
اعمال ضروری ہیں، عقیدے صحیح ہونے ضروری ہیں، بلکہ عقیدے پہلے صحیح ہونے ضروری ہیں۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو اعمال بیکار ہیں۔ یہ کافر اعمال کرتے ہیں، اچھے بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں بیکار گئی، رائگاں گئی۔ آخرت میں ان کے اعمال حسنہ کا کچھ نہیں ملنے والا، ان کی ساری زندگی دنیا کے اندر بیکار گئی۔ آخرت میں وہی اعمال کام دیں گے جو ایمان کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں مرد نے اچھے کام کیے ہوں یا عورت نے اچھے کام کیے ہوں مگر ایمان کی حالت میں کیے ہوں تو آخرت میں وہ پذیرائی کے قابل ہیں۔ تو اس لیے ایمان تو بنیادی چیز ہے، اور ایمان نام ہے عقیدوں کا، اور عقیدے صحیح اور غلط ہوتے ہیں۔ صحیح عقیدہ چاہیے۔ مثال دوں، دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں، کچھ ناستک ہیں، دہریے ہیں جو نہیں مانتے، لیکن 90% یا اس سے زیادہ انسان مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اب پھر کوئی کہتا ہے کہ خدا کروڑوں ہیں، ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں کہ خدا کروڑوں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا 3 ہیں، جیسے کرسچن کہتے ہیں خدا 3 ہیں۔ اللہ کے یہاں سے جو مذاہب نازل ہوئے ہیں ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دین تک، تمام آسمانی مذاہب نے، نبیوں نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ ہے، اس کا کوئی ساجی، پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ بندگی اسی کی ہے، اسی کا حق ہے، اور آرڈر دینے کا پاور اسی کے پاس ہے، وہی آرڈر دے سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حکم اور آرڈر نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، اب جو 3 خدا مانتا ہے اس کا ایمانی صحیح نہیں، اس کا عمل کہاں سے معتبر ہوگا؟ جو کروڑوں خدا مانتا ہے اس کا ایمانی صحیح نہیں، تو اس کا کہاں سے عمل صحیح ہوگا؟ اللہ کے بعد میری بہنوں دوسرا عقیدہ ہے رسولوں کا۔ لا الہ الا اللہ میں تو ایک عقیدہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا عقیدہ ہے رسولوں کا۔ رسولوں کے عقیدے میں رسول کا کیا مقام ہے، رسول کی کیا حیثیت ہے، اس کی صحیح پوزیشن اور حیثیت ماننا۔ نبی کو اس کے مقام سے اونچا اٹھا دینا، نبی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا، دونوں درست نہیں ہے۔ نبی کا جو مقام ہے اس مقام کو ماننا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پروفیٹ ہیں، میسنجر ہیں، پیغامبر ہیں، بندے بھی ہیں اور پیغامبر بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ ہے ہر نبی کا صحیح مقام، اس مقام کو اونچا اٹھاؤ۔ یہ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اونچا اٹھایا، عبدہ نکال دیا، بلکہ عبدہ نکال کر ابنہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے۔ لو مقام اونچا اٹھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر نہیں رہے، ایمان ختم۔ ہمارے یہاں خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات میں آقائے مدنی کو اللہ کے پاس کرسی پر بٹھا دیتے ہیں کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا سارا علم اللہ نے حضور کو دے دیے، جتنا اللہ کے اختیارات ہیں وہ سارے اختیارات اللہ نے حضور کو دے دیے ہیں۔ ایسے ماننے والے مسلمانوں کے اندر ہیں، مسلمان کہلانے والوں میں ایسا ماننے والے ہیں کہ اللہ نے علم غیب حضور کو دے دیا ہے، یعنی جتنا علم اللہ کا سب علم اللہ نے حضور کو دے دیا، جتنا پاور اور اختیار اللہ کا تھا وہ سب پاور اور اختیار سب اللہ کو دے دیا۔ یہ حضور کا مقام اس کی جگہ سے اوپر اٹھا دینا ہے، اور جب حضور کا مقام اس کی جگہ سے اوپر اٹھا دیا ایمان نہیں رہا۔ اسی لیے حضور نے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم،
جو صورتحال عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تعریف میں مبالغہ کیا اور اللہ کا بندہ وہاں سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضور نے فرمایا تم میرے معاملے میں تم ایسا نہ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حضور کی شان میں ایسا کریں گے، اور وہ آپ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لہذا یہ ایمان صحیح نہیں ہے حضور پر۔ اور جو رسولوں کا مقام ہے اس سے نیچے گراؤ تو بھی ایمان صحیح نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک یہودیوں کے سینیگوگ میں ان کے امام سے پوچھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہو، بلیف رکھتے ہو؟ اس نے کہا اونلی ٹیچر۔ اسے جواب دیا مجھے کم وقت نے، کہنے لگا اونلی ٹیچر، صرف سکھلانے والے۔ یہ جو اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو لے آیا یہ اسکولوں کے ٹیچر کی جگہ پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام نیچے گرا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقام نیچے گرا ایمان کہاں رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ جو کلمہ کا دوسرا جز ہے اس کو پہچاننا ہے کہ حضور کا کیا مقام ہے۔ اس سے اونچا اٹھا دو گے تو بھی ایمان نہیں رہا، اور حضور کی شان میں گستاخی کرو گے اور حضور کو ان کے مقام سے نیچے گرا دو گے تو بھی ایمان نہیں رہا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اللہ کے بندے یعنی اللہ نہیں، اللہ کی کوئی صفت حضور میں نہیں، کیوں؟ حضور اللہ کے بندے، اللہ نہیں۔ اللہ والی خوبو شان حضور میں نہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے ماؤ شما جیسے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ صرف رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، جن کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ فرشتوں سے بھی جن کا مقام آگے ہے، ایسے اللہ کے رسول ہیں۔ تو میری بہنوں، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایمان صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے صحیح ہونے ضروری ہیں، اللہ کے بارے میں ایمان صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایمان صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا اعمال بیکار ہیں، اور ایمان صحیح کرنے کے بعد میں اعمال ضروری ہیں، اعمال کے بغیر کچھ نہیں ہونے گا۔ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہو مگر کرتی کیا ہو؟ مسلمان، ایک حدیث شریف میں ایک بزرگ نے اس کو مثال سے، ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ دیکھو چابی کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا، مگر چابی کام کب کرے گی؟ جب اس کے دندانے ہوں، اور اگر کسی چابی کے دندانے ٹوٹ جائیں تو چابی تو ہے مگر وہ تو دندانہ ٹوٹ گیا، ایک ذرا سا بھی دندانہ ٹوٹ گیا ہے تالا نہیں کھلے گا۔ اگر چابی ہو اور اس کے تمام دندانے بالکل صحیح ہوں تو آپ ڈالیے تالا کھلے گا، اور اگر ایک دندانہ گڑبڑ ہو گیا تو اب تالا نہیں کھلے گا۔ تو ایمان یہ تو چابی ہے، اور یہ جو اسلام کے کام ہیں یہ اس چابی کے دندانے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس چابی تو ہے، کند، گتھل، گٹھل، دندانے سارے بگڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے، ایک دندانہ بھی کام نہیں کرتا، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ جنت کی چابی میرے جیب میں ہے، میں جب چاہوں گا پھٹ سے چابی ڈالوں گا اور جنت کا دروازہ کھول کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جب ٹائم آئے گا اور چابی جیب میں سے نکال کر ڈالو گے تو گھوم رہی ہے دروازہ، اعمال بیکار ہے، اور اعمال ہیں مگر ایمان نہیں ہے، تو اعمال ریت کا چمکتی ریت کی طرح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، والقانتین والقانتات، تیسری چیز ہے فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں۔ فرمان بردار یعنی فالوور، پیروی کرنے والے، جو آرڈر دیا جائے، آدیش دیا جائے اس آدیش کا پالن کرنے والے، اس حکم کو ماننے والے، اس حکم کے مطابق چلنے والے۔ بچے سے کہا بیٹا پانی لائیے، فوراً اٹھا اور جا کے پانی لا کر پیش کیے، یہ فرمان برداری ہے۔ اللہ نے کہا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو، اسے فوراً سب کام چھوڑے اور وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے اپنے کام ہاتھ میں لیے۔ اللہ کا حکم آیا کہ رمضان آ گیا روزے رکھو، فوراً روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ کا حکم آیا کہ سال پورا ہوا اپنے پیسوں کی، اپنے زیورات کی زکات دو، فوراً زکات بھی کر۔ تو اللہ کے حکم کو پالن کرنے والے، اللہ کے حکموں کا فالو کرنے والے، یہ ہے فرمان برداری کا مطلب۔ تو تیسری صفت ہے والقانتین والقانتات،
اللہ کے احکام کی فرمان برداری کرنے والے مرد اور اللہ کے احکام کی فرمان برداری کرنے والی عورتیں. چوتھی چیز ہے والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. یہ سچ بولنا اتنا بڑا اہم کام ہے کہ آج دنیا اتنی بگڑ گئی ہے کہ آج بڑی سمجھدار وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے، اور بڑا فرزانہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ لپاڑیا ہو. یہ صورتحال ہوگی. ہماری زندگیوں میں سے سچ کی جنازہ ہی نکل گیا، سچ رخصت ہو گیا. جبکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا، جھوٹ تباہ کرے گا. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پولیس کے ہاتھ میں پھنس جائیں، سچ بولیں گے تو ٹکٹ ملے گا، جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے. یہ تو دنیا ہے. حضور نے دنیا کے بارے میں نہیں فرمایا. لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں. سچ نجات دیتا ہے یعنی آخرت میں، اور جھوٹ تباہ کرتا ہے یعنی آخرت میں. دنیا کا معاملہ تو تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے سچ بول دیا اور اگر ہمیں $100 کا ٹکٹ مل گیا، $100 میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ لیکن اگر جھوٹ بول کر ہم نے $100 بچا لیے اور آخرت میں اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیے گئے، تو کیا فائدہ ہوا $100 بچانے سے؟ تو اس لیے اس حدیث شریف کو لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا دنیا میں نجات دیتا ہے، سچ بولنا دنیا میں تباہ کرتا ہے. نہیں، انبیاء قرآن اور حدیث دنیا کے معاملات کے لیے نہیں، وہ آخرت کے معاملات سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ سچ بولنا چاہے دنیا میں کتنا نقصان ہو لیکن آخرت میں نجات دلانے والا یہ سچ ہے. اور جھوٹ بولنا چاہے دنیا میں کتنا لابھ ہو جائے بھلا ہو جائے لیکن آخرت میں وہ تباہ کرنے والا. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ انسان کوشش کر کر کے سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق مرد اور صدیقہ عورت لکھ دی جاتی ہے. اور جب صدیق کا مقام حاصل کرتے ہیں تو یہ سابقین اولین کا مقام ہے، اصحاب یمین کے مقام سے آگے نکل جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ انسان برابر جھوٹ بولتا ہے. آج ایک بولا، کل دوسرا بولا، پرسوں تیسرا بولا، بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بڑا جھوٹا. اور جب بڑا جھوٹا لکھ دیا گیا تو جہنم کے سب سے خراب درجے میں اسے پہنچا دیا. اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ سچ اتنی اہمیت رکھنے والا، جھوٹ اتنی بری چیز. آج ہم لوگوں نے سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، جھوٹ میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ جھوٹ بولنے کو کمال اور فخر ہے. اور لوگوں میں بیان کریں گے فلاں جگہ پر یوں میں پھنسا تھا تو میں نے یوں جھوٹ بولا اور یوں کہا اور یوں کیا، میں نکل گیا. وہی تو بڑا کمال لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز فرمایا وہ صادقین و صادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. پانچویں چیز ہے الصابرین و الصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ برداشت کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر ایسے فتنوں بھری جو ملک ہیں، فتنوں بھری جو کنٹری ہیں، ان کنٹریوں میں رہنے والے مردوں کو اور ان کنٹری میں رہنے والی عورتوں کو تو بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا دین پر عمل کرنے کے لیے. لہذا یہ پانچویں بات ہے کہ صبر کرنے والے، سہنے والے، برداشت کرنے والے مرد اور برداشت کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، نماز پڑھنے والے مرد اور نماز پڑھنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور زکوٰۃ دینے والے مرد اور زکوٰۃ دینے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. یہ 8 چیزیں ہوئی، یہ 8 چیزیں ہوئی. پھر شروع سے گن لو. اسلام کے کام کرنا، ایمان صحیح رکھنا، اللہ کے احکام کا فالو کرنا، فرمان برداری کرنا، سچ بولنا، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے میں جو پریشانیاں آئیں انہیں برداشت کرنا، صبر کرنا، نمازیں قائم کرنا، پورے پابندی سے تمام نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ، صدقے فطر وغیرہ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا. والحافظین فروجہم والحافظات، 9ویں چیز ہے اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں. ناموس یعنی شرم، اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والی عورتیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مشکل معاملہ یہی ہے. اور اس ملک کے اندر
سب سے زیادہ اہم رکھنے والے اسلام کے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت والی اسی گندا ماحول ہے، چاروں طرف بے حیائی ہے، عریانیت ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم بسے ہوئے ہیں، اس میں رہتے ہوئے اپنے ناموس کی حفاظت، اپنی شرم کی حفاظت یکساں مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 9ویں چیز وہ مرد جو اپنی شرم کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرم کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور 10ویں چیز ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بے حد یاد کرنے والے مرد، اللہ کا بے حد ذکر کرنے والے مرد، اور اللہ کو بے حد ذکر کرنے والی عورتیں۔ ہر وقت اللہ کی ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں رہ کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ یاد رہتا ہے، نہیں یاد رہتا تو اللہ یاد نہیں رہتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو عورتیں جو مرد نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتے، انہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی، جب نماز الگ الگ ٹائموں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ کو بھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، بار بار اللہ کو بھولتے ہیں اور اللہ یاد آتے ہیں۔ یہ نمازیں اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ مگر بہنوں اور بھائیوں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ جو نمازیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، ہمیں اس نماز کے اندر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ کیا یاد آتا ہے؟ سلام پھیر کر فلاں سبزی پکانی ہے، سلام پھیر کر کے سموسے تلنے ہیں، سلام پھیر کر کے بھجے بنانے ہیں، سلام پھیر کر کے جاب پر جانا ہے، سلام پھیر کر کے فلاں سامان دکان میں فلاں جگہ رکھا، وہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ رکھنا ہے۔ یہ نماز میں سب حساب ہوتا ہے، یہ بھائیوں کا اور بہنوں کا نماز میں حساب ہوتا ہے۔ تو نماز میں اللہ کہاں یاد ہے؟ یہ تو سب کاروباری یاد ہے نماز میں۔ اور جب سلام پھیر کر کے چلیں، آپ اس سے پوچھیے کہ آج امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں، امام صاحب سے ہی پوچھو کہ آپ نے کیا پڑھا تھا۔ حالانکہ جہری قرات ہے، امام صاحب نے 2 رکوع پڑھے ہیں اور سنتا تھا، وہ پورا ٹائم سن بھی رہا ہے قرآن، اس کو یاد نہیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا۔ کیوں؟ اس کا دماغ حاضر ہی نہیں، اس کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے تو اللہ کو کیا اس نے یاد کیا، اللہ کا کیا ذکر کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہماری نمازیں، ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ دراحدے کہ نمازیں ہیں ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ 10 کام ہیں جو اللہ نے بتلائے۔ اسلام کے تمام کام کرنا چاہیے، ایمان صحیح اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت لمبا مضمون ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے کیا کیا کام ہیں، اور اسلام کے کاموں میں سے اہم کام بتاؤں، تھوڑے وقت میں نہیں بتا سکتے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے صحیح عقیدے کیا ہیں، غلط عقیدے کیا چل رہے ہیں جسے انسان کو بچنا چاہیے، یہ سب تفصیل سے کھول کر سمجھانا ضروری ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، تاکہ ان کا ایمان اور عقیدے صحیح ہوں۔ مگر تھوڑے وقت میں اسے نہیں کھول سکتا۔ کوئی اور وقت آئے گا کھولنے کا تو کھول کر کے اچھی طرح سے تمام ہر عقیدے کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو میں نے 2 عقیدے سمجھائے، تمام بہنیں اسے سمجھ لیں، میں نے 2 عقیدے سمجھائے۔ ایک عقیدہ توحید کہ اللہ اور معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کو میں نے سمجھا دیا۔ اور اس میں جو گمراہی ہے وہ بھی سمجھا دی کہ ہندوستان کے ہندو کروڑوں خدا مانتے ہیں، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، یہ سب رانگ بلیف ہیں۔ خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی پارٹنر اور ساجی نہیں ہے، وہی تنہا ورشپ کا وردی ہے، وہی حقدار ہے بندگی کا، اس کے علاوہ اور کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ میں نے رسالت کا سمجھایا کہ ہر رسول اور ہر رسول کی طرح ہمارے آقا سرکار مدینہ، ان کا مقام بھی ہے عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے، لہذا اٹھا کر کے خدائی میں داخل مت کرو، اور اللہ کے رسول، لہذا گرا کر کے عام انسانوں میں مت ملاؤ، گرا کر کے عام انسانوں میں مت ملاؤ۔ اللہ کے رسول ہیں جن کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اور اللہ کے بندے ہیں، اٹھا کر کے اللہ کے قریب مت لے جاؤ۔ اللہ کے
دوسرے فرشتوں کے بارے میں عقیدے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدے، قیامت کے بارے میں عقیدے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے، تقدیر لکھے ہوئے عقیدے، یہ سب عقیدے ہیں، اس میں بھی صحیح اور غلط ہے، ان سب کو سمجھانا چاہیے، مگر میں وقت کی قلت سے وہ نہیں سمجھا پا رہا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ کتابیں پڑھو، بزرگوں سے بیان سنو اور عقیدے صحیح کرو، عقیدے جب تک صحیح نہیں ہوں گے عمل بیکار ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کی اطاعت، فرمان برداری، چوتھی چیز ہے سچ بولنا، پانچویں چیز ہے صبر کرنا، نمازیں پڑھنا، زکاتیں دینا، روزے رکھنا، اپنے ناموس اور شرم کی جگہ کی حفاظت کرنا اور اللہ کا بے حد ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے، ایسے بندوں کو اور ایسی بندیوں کو اللہ بخشیں گے، ان کی بخشش فرمائیں گے، ان کی کوتاہیاں معاف فرمائیں گے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جنت کی شکل میں۔ میں جنت کی بھی تھوڑی تفصیل کرتا، اللہ کی مغفرت کا بھی تھوڑا بیان کرتا، مگر وقت تنگ ہو رہا ہے، وقت اور 3 بجنے والے ہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کی مغفرت کی اور اللہ کے بڑے اجر کی یعنی جنت کی تفصیل میں نہیں کر پاؤں گا، دوسرا کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ دیکھوں گا۔ اور مسلمان بندیوں کے لیے اور مسلمان بندوں کے لیے اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت تیار کر رکھی ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے، جس کے بارے میں جس جنت کے اندر وہ آنکھوں کی ٹھنڈکیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، جو کسی کے دل پر اس کا وسوسہ بھی نہیں گزر سکتا، اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، وہ جنت اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور وہ بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے ان 10 کام کرنے والے مردوں کے لیے اور ان 10 کام کرنے والی عورتوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، 22واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس کا پہلا رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے گھر میں تفسیریں ہوں، انگریزی تفسیر ہو، گجراتی تفسیر ہو، اردو تفسیر ہو، آپ اس میں سے نکال کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھیے، یاد کیجئے اور ان 10 کاموں کو سوچ سوچ کر کے یہ 10 کام اپنی زندگیوں میں حاصل کیجئے، پیدا کیجئے، تو اللہ کی مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، اجر عظیم ملے گا۔ صرف گمان سے، مسلمان کہلانے سے جنت نہیں ملتی، مغفرت نہیں ملتی۔ مسلمان کہلانے سے، مسلمان میں حضور نے فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ کے بہت فرقے ہوں گے، میری امت کے اس سے زیادہ فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وہ فرقہ ہے جو میری اور میرے صحابہ کے پاتھ پر ہوگا، جس راہ پر، جس روش پر، جس پگڈنڈی پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چلیں گے، اس راہ پر جو ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کوشش کرو، ہمت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کی جو روش تھی اس روش کو اپناؤ، غیروں کی روشوں کو مت اپناؤ۔ آج مردوں کا حال بھی ٹھیک نہیں رہا اور بہنوں کا حال بھی عام طور پر بگڑ گیا، ان کا لباس انگریزوں جیسا ہے، ان کے بال انگریزوں جیسا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، منحوس چہرے بنے ہوئے ہیں، لباس ان کے مردوں کے اور عورتوں کے لباس کافروں جیسے ہیں، جس لباس کو دیکھ کر پوری بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے۔ مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے، اور عورتیں بھی ایسا لباس پہننے لگی ہیں جس سے بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسولوں نے بتلایا ہے، کافروں کے کلچر میں رنگ جانا، کافروں کے کلچر میں گھل مل جانا، کافروں کے طرز زندگی کو اپنا لینا، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، وہ تو کہیں اور پہنچا کر رکے گا۔ جنت کا راستہ تو وہی کیپ لیفٹ رائٹ، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چلو گے تو ہی جنت میں پہنچو گے، صحیح طریقے زندگی اپناؤ گے تو ہی جنت میں پہنچو گے۔ حضور کا طریقہ، حضور کی بیویوں کا طریقہ، حضور کی بیٹیوں کا طریقہ، حضور کے صحابیات کا طریقہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ میم صاحب کا اور لیڈی صاحبہ کا اور فلاں صاحبہ کا اور فلاں صاحبہ کا اور یہ کلچر اور وہ کلچر جنت میں لے جانے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ اللہ تک پہنچانے والا جو اللہ کے رسول کی بیویوں کا راستہ تھا، وہ راستہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے طریقے زندگی میں اور آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے طریقے زندگی میں کیا فرق پڑ گیا ہے میں بتاتا، مگر افسوس ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔